کیا کہتے ہیں بلاول صاحب، آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ کہا انہوں نے؟ سر بالکل آئینی ترمیم سے ہی متعلق یہ ملاقات تھی، بالخصوص جو آپ کی آئینی عدالت ہے، اور وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ان کا ہی بیبی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ مگر جو ہمیں آج خبر ملی ہے بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کے بعد، وہ یہ ہے کہ 25 اکتوبر شاید حکومت کے لیے ڈیڈ لائن ہے، اور ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے اگر وہ آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں گے، ادروائز 25 کے بعد ان کو اس کی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ ان کو ڈر ہے کہ جو اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس ہوں گے ترمیم نہ ہونے کی صورت میں، جسٹس منصور علی شاہ یا دیگر ججز صاحبان جو ہیں جو اکثریت میں ہیں، وہ پھر اس ترمیم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوں گے، اور اس کو جیسا کہ ابھی آپ انٹرو میں بتا رہے تھے کہ ہفتے کی رات بل پیش کر دیا جانا، اور یہاں پر اب وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ رات کی تاریکی میں کیوں کر ہم لوگ یہ ترمیم لے کر آتے ہیں، کیونکہ رات کی تاریکی میں پھر ہفتے کی رات چھٹی کے دن سپریم کورٹ سے بھی نوٹس آ جاتے ہیں، آرڈرز آ جاتے ہیں، جس سے ہمیں یہ مزید تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ آئینی ترمیم کے اگینسٹ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جو پہلا آرڈر آیا تھا مخصوص نشستوں میں 3 تاریخ کو، مئی کا مہینہ تھا، تقریباً 6 تاریخ تھی، اور اس 6 تاریخ سے پہلے ہی 1 یا 2 دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز صاحب کو اپیرنٹلی اعتماد میں لیا گیا تھا آئینی پیکج پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اعتماد میں لینے کے فوراً بعد ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت سے ایک ایسا آرڈر آیا جس کے نتیجے میں مخصوص نشستیں جو دیگر سیاسی جماعتوں کو دی گئی تھیں وہ واپس لے لی گئیں۔ تو یہ وہ سلسلے کی کڑیاں ہیں جن کو وہ جوڑ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ججز صاحبان جو اس وقت میجورٹی میں ہیں یہ شاید ایک رکاوٹ ہوں گے اس آئینی ترمیم میں، لہٰذا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ہی یہ آئینی ترمیم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا آج سارا دن ویسے عدالت میں کیا ہوا؟ اس میں جو ہم نے یہ بھی سنا کہ وہاں پہ کوئی تلخ کلامی وغیرہ بھی ہوئی اور معاملات کو تیزی سے چلایا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس ہفتے فیصلہ آ سکتا ہے؟ سر ہمیں تو لگ رہا تھا کہ کل ہی آ جاتا، کل نہیں آیا، آج کہا جا رہا تھا، مگر آج بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہی واز دا شو اسٹاپر۔ انہوں نے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے تو ان کو اعتماد میں لیا کہ وہ کچھ تلخ باتیں بھی کریں گے، گو کہ انہوں نے اتنی تلخ باتیں کی نہیں، آپ کو معلوم ہے ان کے لب و لہجے کا، مگر انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جو غیر معمولی تھیں۔ وہ اعتراض عائد کر رہے تھے بینچ پر، بالخصوص اس کی کانسٹیٹیوشن پر اور اس کمیٹی پر جو اس آرڈیننس کے نتیجے میں اب از سر نو تشکیل پائی ہے۔ اور اسی دوران جب وہ بات کر رہے تھے، ایک اور پاکستان تحریک انصاف سے ہی بتایا جا رہا ہے ان کا تعلق ہے، مصطفین کاظمی ایک وکیل ہیں، وہ غالباً پہلے سی ڈی اے میں ڈائریکٹر تھے اور اب انہوں نے LLB کیا ہے، مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے کیونکہ ہم نے انہیں پریکٹس کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ روسٹم پر آ گئے تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ان سے گزارش کی کہ میں آرگیومنٹ کر رہا ہوں، آپ ذرا ہٹ جائیں، تو اس پر وہ صاحب جو ہیں وہ روسٹم پر ہٹنے کی بجائے مائک کے سامنے آ گئے اور انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز صاحبان کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ جو بینچ ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ ہوں یا وکیل ہوں، انہوں نے کہا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کی طرف اشارہ بھی کیا کہ وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل۔ اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کافی غصے میں آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے، جسٹس جمال نے بھی اسی طرز پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، تو وہ صاحب دوبارہ آ گئے اور انہوں نے پھر کچھ ایسی باتیں کی جو غیر آپ کہہ سکتے ہیں ضروری بھی تھیں اور مناسب بھی نہیں تھیں۔ انہوں نے ایک طرح سے ججز صاحبان کو یہ تنبیہ کی کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہ آیا تو 500 وکلاء سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہیں، تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے معاملات بگاڑ کی طرف گئے اور ججز صاحبان کا پھر تمام تر غصہ بیرسٹر علی ظفر صاحب پر اترا اور انہوں نے اس چیز کی نہ صرف مذمت کی بلکہ لا تعلقی کا اظہار بھی کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر امپورٹنٹلی یہ ہوا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب مصر تھے کہ یہ بینچ اس مقدمے کو نہ سنے، اور پر عدالت نے ان کا جو اعتراض مسترد کر دیا اور کہا یہی بینچ سنے گا۔ عدالت نے ان کا اعتراض تو مسترد کر دیا اور کہا کہ آپ کا اعتراض ہم مسترد کرتے ہیں، آپ میرٹس کے اوپر ہیں۔ انہوں نے میرٹس پر پھر بھی آرگومنٹس نہیں کیے، انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر آئینی ایک بینچ ہے، لہٰذا میں اپنے موکل عمران خان صاحب بانی PTI سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے اجازت ہدایات لینا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس غیر آئینی بینچ کے سامنے آرگومنٹ کر سکتا ہوں یا نہیں، یا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس پر جسٹس قاضی فائز صاحب نے گریشیسلی ان کو کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کی ملاقات بھی طے کروا دیتے ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ یقینی بنائیں آج اگر ملاقات کرنی ہے آج بھی ہو جائے، کل اگر صبح کرنا چاہیں 10 بجے سے پہلے تب بھی کروائیں، اور پھر کل آ کر یہ اپنا جواب یہاں پر دے دیں۔ تو اچھا دوسرا، آج کیا منصور علی شاہ صاحب آئے تھے عدالت میں، دیگر مقدمات کی سماعت ہوئی، دیگر جج صاحبان کا کیا ری ایکشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ سر ویسے تو ایک ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اضطراب کی سی کیفیت ہمیں سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے، بالخصوص جو اکثریتی ججز ہیں جو اس وقت قاضی فائز صاحب کے کیمپ میں نہیں ہیں۔
جو 5 سے 6 ججز صاحبان جن کو ہم خیال بھی کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ جو ججز ان میں بالخصوص وہ 8 ججز ہیں جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے ججز صاحبان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں حال ہی میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، موسٹ امپورٹنٹلی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں جو ترمیم کی گئی ہے اس پر، اور جو بینچز کی تشکیل دی جا رہی ہے، اور جس طرح جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر نکال دیا گیا ہے، اس پر کئی ججز صاحبان کے ریزرویشنز ہیں، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی جانب سے کوئی مشترکہ طور پر ایک رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے۔ دوسری جانب جہاں تک بینچز کا تعلق ہے تو معمول کے مطابق بینچز چل رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ آپ کو پتہ ہے سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر ہیں، تو کمرہ عدالت نمبر 2 میں ان کا بینچ ہوتا ہے۔ آج سماعت سے قبل جو ان کا 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی شامل ہیں، وہ بینچ نہیں آیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے گھر میں شاید کوئی علیل ہے یا ان کو کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے جس وجہ سے آج یہ بینچ نہیں بیٹھا۔ دیگر 2 ججز صاحبان بعد ازاں نیچے والے فلور پر ایک اور کمرہ عدالت نمبر 6 ہے، وہاں پر کچھ دیر بیٹھے اور پھر وہ بینچ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، آپ ایک ریئیکشن کی بات کرتے ہیں، رد عمل کی بات کرتے ہیں، اور اکثر میں کورٹ رپورٹر سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیگر جج صاحبان کی جانب سے کوئی رد عمل آ سکتا ہے۔ وہ کس قسم کا رد عمل آئے گا؟ یہی خط و خطابت ہوگی یا کوئی وہ فل کورٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، میں نے بات کی ہے ان لوگوں سے جو ججز صاحبان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجھے جو انڈرسٹینڈنگ میری ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو ججز صاحبان ہیں اس وقت دوسرے کیمپ میں یا جو زیر عتاب ہیں اس وقت، ان کی عمومی طور پر انہوں نے شاید آپس میں ایک اتفاق کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی جو جورسڈکشن ہے اس سے باہر نہیں نکلنا، یعنی ہم نے ایز جج ہی رسپونڈ کرنا ہے اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو بھی، یعنی وہ یہ تاثر نہیں دینا کہ ہم کوئی فریق بن گئے ہیں، جس طرح ابھی سم ٹائم انفارچونیٹلی عدالت میں جو کچھ ہوتا ہے تاثر یہ ملتا ہے کہ حکومت اور عدالت کے کچھ جو ہے نا چیزیں سیم پیج۔ ابھی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے سر، جسٹس منیب اختر جو بینچ میں نہیں آئے، انیبلٹی انہوں نے شو کی، انہوں نے ریکیوزل نہیں کیا، انہوں نے انیبلٹی شو کی۔ وہ یہ چاہتے تو کمرہ عدالت میں آ کر بھی یہ بات کر سکتے تھے، خبریں بن سکتی تھیں، مگر انہوں نے محض ایک خط لکھنے پر اکتفا کیا، اور اس خط میں بھی انہوں نے جو ایک لمیٹڈ وے کے اندر اپنا پیغام پہنچایا اور اپنے کنسرنز شو کیے۔ اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ آپ نے دیکھا، ماضی میں ہمارے سامنے یہ مثال موجود ہے۔ بالکل اسی طرز پر 1 سال پہلے فوجی عدالتوں کا بینچ بنا تھا، جسٹس قاضی فائز اور جسٹس سردار طارق مسعود بینچ میں آ کر اٹھے تھے، اور یہی بات اس وقت جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہی تھی کہ میں ریکیوز نہیں کر رہا، میں صرف انیبلٹی شو کر رہا ہوں۔ آج وہی بات جسٹس منیب اختر دہرا رہے ہیں، مگر ایک مناسب انداز میں، مختلف انداز۔